ہم بچے تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ whether we are ready to be parents or not. اچھا، اب والدین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات فضل واحد صاحب. بہت بہت شکریہ فضل صاحب ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بتائیے گا کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پل جاتے ہیں، زیادہ یہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ what kind of parents we should be. کیا ہے ابھی بھی یہی کمی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو جو پیرنٹنگ ہے، ایک تو کلچر میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ریسنٹ ایئرز میں. سٹارٹ سے ہی یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے ٹو پیرنٹ اے چائلڈ. اور اب جب ریسنٹ چینجز آئے کلچر میں، جیسے ایک دو موٹی چینجز اگر میں آپ کو بتاؤں. پہلے زمانے میں روایتی کردار تھے مرد، عورت اور بچے کے. مرد کماتا تھا، عورت بچے پالتی تھی، گھر میں ہوتی تھی اور بچے اسکول جاتے تھے. کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز گھر کے ارد گرد کر کے، ہوم ورک کر کے، شادی اسکول، شادی جاب ہو جاتا تھا. ناؤ دا کلچر ہیز چینج اینڈ بیکیم فار مور کمپلیکس. مرد جو ہے اب کمانے کے ساتھ ساتھ وہ پیرنٹنگ میں بھی حصہ لے رہا ہے، وہ ہاؤس ہولڈ میں بھی حصہ لے رہا ہے. عورت جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب، فل ٹائم جاب، کبھی کبھار تو ایون اپنے ہسبینڈ سے بھی شاید زیادہ کماتی ہو. تو اب کمپلیکس ہو گئے. بچے جو ہیں ان کا کردار صرف پڑھائی تک یا ہوم ورک تک نہیں رہا. ناؤ دے آر ڈوئنگ پارٹ ٹائم جابس، دے آر پارٹیسپیٹنگ ان اسکول اسپانسرڈ ایکٹیویٹیز، ایتھلیٹکس میں ڈبیٹس ہیں، میوزک ہے، نان اسکول ایکٹیویٹیز جیسے کہ میوزک لیسنز لے رہے ہیں لوگ، پرائیویٹ کلبز بنائے ہوئے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھی وہ ہمسائے میں ہوتی تھی یا فیملی میں ہوتی تھی. اب باہر بھی زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز، گلوبل کنیکشنز، لیکن اس کی کاسٹ ہم ڈومیسٹک جو الینیشن ہے اس سے پے کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اب بچے جلدی جوان ہو رہے ہیں. ریسرچ بتاتی ہے 3 سال پہلے 9 سال اور 10 سال کی عمر میں اب ایڈولسنس آ جاتا ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی دونوں میں. صرف ایکسپوجر کی وجہ سے نہیں، فزیکلی بھی. تو 9-10 سال کی عمر میں ایڈولسنس آ جاتا ہے. یعنی 3-4 سال پہلے تو 9-10 سال کی عمر میں وہ بڑے کریٹیکل اور ایڈلٹ ڈیسیجن لینے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے. آپ جتنے کیسز سے ڈیل کرتے ہیں، کیا پیرنٹس سے آپ کی اس معاملے پہ بات ہوتی ہے کہ جلدی جو ارلی ایڈولسنس آ جاتی ہے بچوں میں، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پیرنٹ جو ہے یہ ایک ریفلیکٹڈ رول ہے. یہ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پیرنٹ پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ایک ریفلیکٹڈ رول ہے. تو جتنا ایکسپیرینس ایک بچے کا ایک بچہ ہونے میں، اتنا ہی ایک فادر کا پیرنٹ ہونے میں. اب پہلا بچہ ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ساتھ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. میں ہمیشہ پیرنٹس مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریز اور چلڈرن. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ریز یور سیلف بیفور یو ریز یور چلڈرن. سمپل بات ہے، آپ اپنے اوپر کام کریں. دیکھیں، دنیا جو ہے ٹمورو کی طرف چل رہی ہے، یسٹرڈے کی طرف نہیں چلتی. ہم بچوں کو نہیں سکھا سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارا جو نالج ہے وہ ان کے ٹائم پہ آبسلیٹ ہو چکا ہوگا. بتائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا نا. میتھ کے وہ فارمولیز جو ہم پڑھ رہے تھے، میرے پیرنٹس بالکل اس کو دیکھ کے نا ہوا میں باتیں کرتے تھے ہوا سے. ایگزیکٹلی. اب انہوں نے جو سیکھنا ہے وہ خود سیکھ لیں گے. The only qualification that we have over our children ki we came few years before them. That's it. کیا آپ گارنٹی کے ساتھ تو تھوڑے سے زیادہ چلے؟ آپ گارنٹی سے کہہ سکتی ہیں کہ یو آر مور انٹیلیجنٹ دین یور چائلڈ؟ انٹیلیجنس کی بات نہیں، تجربے کی بات ہوتی ہے. نہیں، تجربہ کن چیزوں میں جو کبھی وہ سامنے نہیں کریں گے، جو کبھی تجربہ ان کو بھی ہو تجربہ the school of life. ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ پھر ہم اپنے تجربات ان پہ امپوز کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آئنسٹائن کا باپ کامیاب ہو جاتا اس کو وہ بنانے میں جو وہ بنانا چاہتا تھا، تو وہ آئنسٹائن نہ بنتا. اچھا، اگر جیسے مثال کے طور پر آپ فرم ہیں اور آپ پیرنٹس کو ہائر کر رہے ہیں، کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے والدین میں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے کانسیپٹس کچھ کلیئر آپ کر لیں پیرنٹس کے. یور چلڈرن کم تھرو یو، دے ڈونٹ کم فرام یو. یو کین ناٹ کریٹ اے لائف. تو ہم اس گرینڈیوسٹی سے پہلے نکل آئے. ٹھیک ہو گیا کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم ان کو پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا کام ایز اے پیرنٹ جو ہے، مین ریسپانسبلٹی یہ، اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو کنسیڈر دیم اور پراپرٹی. ہم نے ان کو پراپرٹی نہیں سمجھنا، ہم نے ان کو اپنا ایکسٹینشن، جیسے گاڑی ہے، جیسے گھر ہے، اس طرح ہم نے اپنا ایکسٹینشن اور اپنے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو یوٹیلائز نہیں کرنا. یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یعنی کہ
I need to have an image of a perfect parent. यानी कि आपका कहना है कि एक क्वालिफिकेशन टू बी अ पेरेंट ये होनी चाहिए कि आप खुद के बारे में इतना ना सोचें, सेल्फलेस वो थोड़ा सा होना चाहिए. एग्जैक्टली. दूसरी बात ये है कि हमारा पेरेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैड इन्फ्लुएंस यूजुअली ऑन द स्ट्रीट साइड. अब उस प्रोटेक्शन के जुमरे में अच्छा प्रोवोकेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां पे बच्चा जब पैदा होता है ही इज ऑल ears एंड eyes, ही absorbs एवरीथिंग दैट ही सीज. तो आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें उनका इंटेलिजेंस प्रोवोक हो. मिसाल के तौर पे बच्चा अपने तौर पे काफी कुछ करने की कोशिश करेगा लेकिन उसका इंटेलिजेंस काफी नहीं होता तमाम चीजों को करने के लिए, तो वो आपके पास आएगा पूछने के लिए. इनको हम कहते हैं लर्निंग मोमेंट्स. तो आप अपनी टीचिंग मोमेंट्स को इन लर्निंग मोमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, अलाइन कर लें. कैसे हमें पता चलेगा कि ये टीचिंग मोमेंट है? उसका तरीका ये कि आप फोर्स फीडिंग स्टार्ट कर लें. आपने खाना खाया हुआ हो, आप बाहर से बिरयानी खा के आ रही हैं घर पे और आपकी माँ जो है वो आपके लिए खाना बना के बैठी कि बेटा अब तुमने ये खाना है. हाँ. तो ये टीचिंग मोमेंट और लर्निंग मोमेंट को सिंक्रोनाइज करें. डोंट फोर्स फीड देम, लेट देम आस्क, लेट देम कम टू यू एंड आस्क. वो आपके पास जब वो आपके पास आए सवाल पूछ के, क्योंकि वो सवाल ही होते हैं. देखें अब बच्चा क्या है, अ बिलियन क्वेश्चंस स्किन्ड. क्यों 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 दैट इज द मोमेंट व्हेन यू शुड टीच. जब वो आपके पास आता है तो डोंट फोर्स फीड देम, वेट फॉर देम टू आस्क. और फिर जब आप उसको पढ़ाएंगे, जब आप अपनी टीचिंग जो मोमेंट्स हैं उसको सिंक्रोनाइज करेंगे उनके लर्निंग मोमेंट्स से, तो उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी. सेकंड, इसका फायदा क्या होगा, जब आप फोर्स फीड करते हैं तो उनके अंदर एक डिपेंडेंस पैदा होता है, रेबिलियस एटीट्यूड उससे जन्म लेता है. यूजुअली दे डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यूजुअली द पेरेंट्स आस्क देम. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इंडिपेंडेंस क्या है, उनको यही फिर लेकिन अगर इंडिपेंडेंस. थोड़ा सा रिबेलियन तो एक कुदरती बात भी है, खास तौर पर जब वो टीनेजर्स बन जाते हैं तो वो तो होना ही है ना. नाम जो हमने दिए है ना, ये बेसिकली देखें एवरी एज हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. हाँ, वो सिर्फ बिल्कुल टीन सही एज है. नहीं है, मिड लाइफ क्राइसिस है, अर्ली चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है. हर एज के अपने मसाइल हैं. कुछ हमने तरीके जो है ना वो एडॉप्ट करने हैं. मिसाल के तौर पे सिखाने से पहले कुछ एटीट्यूड्स हैं, कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो मैं पेरेंट्स को कहता हूं हमेशा वो है मॉडलिंग. आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं. हाँ. ठीक है ना, वो अपने कानों से ज्यादा आंखों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. वो आपके अल्फाज से ज्यादा आपके एक्शंस देख रहे हैं. आपके हाथ में सिगरेट और आप कहीं बच्चे स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, तो वो आपके हाथ में सिगरेट को देख रहे हैं, आपके अल्फाज को नहीं सुन रहे हैं. तो मॉडलिंग. अच्छा, मॉडलिंग में आप उनको लाइफ स्किल्स भी सिखा सकते हैं. ठीक है ना, जैसे अगर आप फर्ज करें खुद इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, आप एक ऐसी चीज $300 में जाके परचेज करती हैं जो कि 2 दिन इस्तेमाल के बाद जाया है. ठीक है, लॉन्ग टर्म आपने नहीं सोचा. करो. अब वो आपको देख के वो भी इंपल्सिव डिसीजंस आपसे सीख रहे हैं. तो एक तो हम मॉडलिंग पे काम करें. दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रीइंफोर्समेंट. यानी उनको आप रंगे हाथों पकड़े अच्छा काम करते हुए. ठीक है, ये ठीक तो है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छा, जिसको कहते हैं. ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए ये मैंने जानबूझ के कि आप पीछा करें. देखिए ना, जरूरी नहीं है कि जब वो अच्छा काम कर रहे हो तो वो आप उनको देख भी लें. तो आप उनका पीछा करें, उन पे नजर रखें, और जैसे ही वो कोई लाइफ स्किल्स या कोई अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं तो आप उसको वहां पे शाबाश करें वर्बली. मुझे बड़ी खुशी हुई बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप किताबें पढ़ रहे हैं, वाह सो नाइस. या नॉन वर्बल आप हक करें, टैप करें. तो रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है कि उनको आप रंगे हाथों पकड़े अच्छे काम करते हैं. यूजुअली हम इसको लिसनर होना कितना जरूरी है? अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको हम कहते हैं साउंडिंग, विदाउट जजमेंट, इसको हम कहते हैं साउंडिंग बोर्ड का किरदार अदा करना. यानी बी ऑल एयर्स, लिसन टू हिम. देखिए ना, जब हम उनको सुनना शुरू करते हैं तो एक बहुत जबरदस्त लाइफ स्किल सीख लेते हैं, और वो है प्रोसेसिंग ऑफ फीलिंग्स. ये प्रोसेसिंग ऑफ फीलिंग्स जब वो नहीं सीखते, एक्सप्रेशन जब वो नहीं सीखते, तो फिर बाद में वो अपनी फीलिंग्स को 2 तरीकों से करते हैं. या वो बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर बन जाते हैं जिसमें एजिटेशन है, एंग्जाइटी है, इरिटेबिलिटी है, एग्रेशन है, या फिर वो सप्रेस कर लेते हैं, डिप्रेशन, और उसकी तरफ चले जाते हैं. और इन दोनों सूरतों में वो फिर अपनी फीलिंग को नम करने के लिए और बेहतर फील करने के लिए, इस तकलीफ से निकलने के लिए ड्रग यूज की तरफ भी चले जाते हैं.
لیکن یہ چیز تو پیرنٹس میں بھی ہوتی ہے, بڑوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے, تو پھر اسی بچے لیے بھی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی طرح مت بنائیں نا بچوں کو. حادثہ ایک کافی تھا, اس کو ریپیٹ مت کریں. لیٹ دم بی سم بیٹر ہیومن بینگز, ٹھیک ہے نا. اب یہ دور آ گیا کہ ہم یہ اپنی کنونشنل جو ہمارے میتھڈالوجیز ہیں ان کو چھوڑ دیں. اچھا, تو تیسرے نمبر پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے, اچھا دوسرے نمبر پہ ری انفورسمنٹ, تیسرے پہ کنسسٹنسی. پیرنٹس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آج آپ کا بہت مشکل باتیں بتا رہے ہیں. کوئی ایسا انسان ہو تو وہ پرفیکٹ ہو نا. دیکھیں, پرفیکشنزم کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیڈ آف دا آور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سائڈ پہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم یہ سب نہ کریں اور بچوں کو, ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا لاہور میں, دا اسٹیٹسٹکس آر ویری الارمنگ. میری تو دعا ہے کہ یہ غلط ہو اسٹیٹسٹکس. 53% بچے رپورٹ ہوئے کہ اسکولز میں وہ ڈرگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. 53%. یہ بہت الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہیں, بہت ڈراؤنی اور خوفناک اسٹیٹسٹکس ہیں. ہم ان چیزوں کو لائٹ لے رہے ہیں. اب یہ حالت ہے اسکولز اور کالجز کی, یونیورسٹیز میں. کیوں؟ جو آپ نے بات کی کہ لسنر نہیں ہے پیرنٹس. وی شوڈ ایکٹ لائک ساؤنڈنگ بورڈز, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ان کو سنیں اور ان کو سکھائیں. ٹھیک ہے, تو کنسسٹنسی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ آج ہمارے ویلیوز کچھ اور ہیں تو 2 دن بعد فرسٹریٹڈ ہو کے ہمارے ویلیوز بدل جاتے ہیں. تو ہماری جو ویلیوز ہیں, جو کہ ماڈلنگ میں بھی میں نے ذکر کیا, اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ, یہ میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جن کے تھرو آپ لائف سکل سکھا سکتے ہیں. یہ لائف سکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آخری, کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. جی. اس کے بعد ہے پیشنس. ٹھیک ہے نا, مطلب بچوں پہ آپ کو پیار تبھی آتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو اینجل لگ رہے ہیں. اینجل لگ رہے ہیں, دیکھو نا کتنے میرے پیارے. لیکن جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, جب وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تب وہ ہمارے لیے ایک درد سر کا حیثیت رکھتے ہیں. تو ایک پیشنس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑا سا مشکل جو آپ نے بتایا ہے, لیکن آئی تھنک اگر ہم تھوڑا سا, ہم اگلی نسل کو, ظاہر ہے اس کو پرورش کر رہے ہیں اس کی, we need to do it, we need to think about these things, اور ان کو کرنا چاہیے. فضل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا.